زنا سے تیروں سے بچا لینے کا ہتھیار ہے۔ برقع عورت کے گرد ایک مضبوط قلعہ ہے۔ برقع عورت کا حسن ہے، برقع عورت کا چلن ہے، برقع عورت کی عبادت ہے۔ یہ برقع عورت کے لیے بڑے کام کی چیز ہے دوستو۔ یہ برقع عورت کو بھی کام آ جاتا ہے، کبھی کبھی مرد کے کام بھی آ جاتا ہے۔ علی آؤ مسجد میں، ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ آواز دی چچا میں تو رسول کو غسل دے رہا ہوں۔ عباس بن بات بھولی تو نہیں جائیں اسے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا، پیچھے والے بور تو نہیں ہو رہے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا چلو باہر نہ ہو، فقط اتنا کرو پردے کو سرکا کے اپنا ہاتھ باہر نکال دو، میں یہیں پر تمہاری بیعت کر لوں گا۔ لو حکومت مل رہی ہے، زحمت اتنی سی ہے کہ اپنا ہاتھ پردے سے باہر نکال دیں۔ یا علی قیامت تک ہم غلاموں کے سجدے قبول فرما، تیری دہلیز پر تیری چوکھٹ پر ہم غلاموں کے سجدے ہیں میرے آقا۔ ارے حکومت کے لیے زمانہ بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، ہم نے تو یہ چلن دیکھا۔ حکومت اتنی بڑی اسٹیٹ فقط اس تکلیف پر مل رہی ہے پردہ سرکا کے اپنا ہاتھ باہر نکالے۔ حکومت آپ کی تاریخی جواب سنے ابو طالب کے بیٹے کا، کہنے لگے چچا ہاتھ باہر کیسے نکالوں، میرا ہاتھ ہے محمد کے بدن پر۔ اور ابو طالب کا بیٹا حکومت کے لیے محمد کے بدن سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میرے دوستو اگر رسول کو سمجھنا ہے تو کوشش کرو کہ علی کو سمجھو۔ بہرحال ادھر الیکشن ہوا، ایک بادشاہ بن گئے۔ گھبرائے تو نہیں ہے محترم سامعین؟ پیچھے جو دوست بیٹھے ہیں پریشان تو نہیں ہے؟ ایک بادشاہ بن گیا سقیفے میں۔ جب بادشاہ بن گیا مسلمانوں کا 11 ہجری میں بعد رسول، اس کو کاندھے پر اٹھایا اور کاندھے پر اٹھا کر اس کا جلوس نکالا، زندہ باد زندہ باد، جیت گئے جیت گئے، دف بجائے ڈھول بجائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، جہاں جہاں میرا پیغام سنی شیعہ اتنا بتا دیجئے، رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ڈھول بجا کر مبارکباد دینا کہاں کی یاری ہے، کہاں کا عشق ہے، کہاں کا عشق ہے؟ لفظ لفظ تاریخ اسلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جیتا ہوا کینڈیڈیٹ اپنے جلوس کو لے کر مدینے میں داخل ہوا۔ اتفاق سے اسی گلی میں جلوس آ گیا جہاں اس کینڈیڈیٹ کا، اس بادشاہ کا گھر تھا، اور جو بادشاہ بنا اس کا باپ ابھی زندہ تھا۔ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھئی میرے بولنے کے تو حدود ہیں مگر آپ کے سمجھنے کے تو کوئی حدود نہیں ہے۔ آپ بڑھ کر آگے سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بادشاہ کہوں تو آپ کے زیر لب اس کا نام آنا چاہیے تاکہ آپ کہانی کو اسلام کی اچھی طرح سمجھیں۔ جو بادشاہ بنا بعد رسول مسلمانوں کا، سقیفے میں اس کا باپ زندہ تھا۔ اس کے کان میں ڈھول کی آواز آئی، وہ صحن سے اٹھ کے گلی میں آ گیا، دیکھا جلوس آ رہا ہے، آگے لوگ بھنگڑا ڈالتے آ رہے ہیں، جیسے کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے تو ان کے خوش آمدی ہوتے نا آگے ڈھول بجا کر، وہی صورتحال ہے۔ اس نے کہا کاہے کا ڈھول بجا رہے ہو؟ ارے کہا بڑے میاں مبارک ہو، بیٹا جیت گیا۔ کہا کاہے کس لیے جیت گیا، کیا ہو گیا؟ کہا اب تمہارا بیٹا خلیفہ بن گیا ہے۔ کہا اچھا میرا بیٹا خلیفہ بن گیا؟ یہ بتاؤ مدینے میں علی نہیں ہے؟ نہیں میرے دوست، کچھ روزہ تلخی ہے آپ کو۔ آگے پیچھے ذاکر آئے ابھی تک نہیں پہنچے؟ ابھی نہیں ہے، پھر دو رہا۔ اچھا جب تک کوئی نہ آئے تب تک پڑھتا رہوں۔ ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی تو دوسری بات میں نے ان سے کہہ دی، یہی موقع اچھا تھا۔ آپ کا بیٹا جیت گیا، جیت رہا سلامت ہے، آپ کا بیٹا جیت گیا جناب، عزت افزائی کا شکریہ، آپ کی نظر ہے جملہ۔ کہا ہمارا بیٹا بعد رسول کے منبر پر بٹھایا، کہا بتاؤ مدینے میں علی نہیں ہے؟ اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی علی تو ہے،
سنیے گا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہنے لگے علی ہے. توجہ رکھیے گا, اس جملے سے آپ کو شیعت بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ جملہ سمجھا دے گا زمانے کو کہ شیعت کس کو کہتے ہیں, شیعہ کیا ہے. کہ مدینے میں علی ہے تو پھر بتاؤ علی کی موجودگی میں میرے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا. اے حضور علی, جو عقیدہ ان کے باپ کا ہے وہ عقیدہ ہم شیعوں کا ہے کہ علی کی موجودگی میں انہیں کیوں بنایا, علی کی موجودگی میں میرے بیٹے کو کیوں بنایا. اب ان بیچاروں کے خوش آمدیوں کے پاس کیا جواب ہوتے ہیں. ان کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے, جو جیتا اسی کے ساتھ ڈھول بجانے شروع کر دیے, تھوڑا بہت مفاد حاصل ہو جائے. اب یہ کیا کہتے ہیں, جواب بننا پڑا, جواب بھی دینا. بڑے میاں رستہ روک کے کھڑے ہیں, کہا کہ یہ کہیں ہٹے تو ہم جلوس کو آگے لے کر جائیں. انہوں نے کہا حضور وہ آپ کے بیٹے کو علی کے ہوتے ہوئے اس لیے بنا لیا کہ علی سینو سال میں چھوٹے ہیں, ایج وائز سینو سال میں چھوٹے ہیں, آپ کا بیٹا عمر کا بڑا ہے. سلامتیاں ہوں آپ کے لیے, سلامتیاں. یقین جانیے گا آپ نے جس عمدگی سے سن رہے ہیں, میری تھکن جو ہے وہ اتر کر رہ گئی ہے, ورنہ میں مولا جانتا ہے حضور علی کے 3 دن ہو گئے آج مجھے, 4 دن مسلسل شب و روز جاگنا اور سفر. میں اس قابل تو نہیں تھا, لیکن آپ کا پیار کیا کہنے. سلامت رہیں آپ, میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا کروں, آپ شاد و آباد رہیں. بیٹا دیکھو, اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. یہ مجلس حسین کی ہے, یہ کاروبار دھندا بزنس نہیں ہے. پیٹ نہیں بھرتا بیٹا, علی پر اعتماد کرو. ارے پیٹ تو علی اپنے دشمن کا بھی بھر دیتا ہے, پھر اس کے نوکر ہیں. سمجھے, حسین کی ذاکری کو دھندا نہیں بناؤ, حسین کی ذاکری کو کاروبار نہیں بناؤ. میری بات سن کر چلو, سب نہیں, میری قوم کی ایک سیدزادی, ایک مومنہ بچی اگر پردہ اختیار کر لے گی تو بتاؤ کیا میرا امام مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا؟ ہے صرف مجھ سے ہی نہیں, بانی یہ مجلس سے راضی نہیں ہو جائے گا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے حضور. اچھا, ایک بچی کا اگر سیرت سیدہ پر چلے ایک بچی, تو وہ ایک بچی آج کی بچی ہے, کل کی ماں ہے, اور اس کی گود میں پورے معاشرے نے پروان چڑھنا ہے. تو ایک بچی کا کنیز زہرا بن جانا گویا ایک معاشرے کا سنور جانا ہے. یاد رکھنا میرے نوجوان دوستوں, اس شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے, جو مزاحن بھی ماں باپ کی بے ادبی کرے, اللہ اس کی زبان سے دعا کی تاثیر کو سلب کر لیتا ہے. وہ لاکھ دعا مانگے, مولا اس کی دعا مستجاب نہیں کر. اگر چاہتے ہو کہ دعا مستجاب ہوتی رہے, یاد رکھنا جو اولاد ماں باپ کے قدم چومنے کا ہنر جانتی ہے, اللہ اسے ولایت عطا کرتا ہے. جملہ بڑا اہم تھا میرے محترم. کہا اس لیے ان کو بنا دیا علی کے ہوتے ہوئے کہ یہ نہ عمر کے اعتبار سے علی سے بڑے ہیں, ایج وائز یہ علی سے بڑے ہیں, اس لیے بنایا. ان کے باپ کا جواب سنیے تاریخی. کہا اچھا تو اس لیے بنایا میرے بیٹے کو کہ عمر میں علی سے بڑا ہے, تو جا کر میرے بیٹے سے کہو کہ اگر محمد کی خلافت عمر میں بڑے ہونے کے سبب ملتی ہے تو ابھی تیرا باپ زندہ ہے. حضور علی یہ 13 سالہ, یہ 11 ہجری میں بننے والا اقتدار, میں کچھ آگے کے صفحات تاریخ اسلام کے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ 13 ہجری میں, جو 11 ہجری میں حکومت قائم ہوئی بعد رسول, یہ حکومت 13 ہجری میں اپنے حکمران کے ساتھ ختم ہو گئی. پھر ان کی وصیت سے ایک دوسرے صاحب کو حکمران بنا دیا گیا. کیا مجھے دکھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان کی وصیت سے خلافت دے دی گئی, اور وہ جو غدیر میں علی کے لیے رسول نے وصیت کی تھی. کچھ لگ رہا ہے تھکن ہو گئی ہے میرے محترم سننے والوں کو. بہرحال 13 ہجری میں بننے والی حکومت 24 ہجری تک آ گئی. میں حکومت کہوں گا, آپ حکمران سمجھتے جائیے گا.
24 ہجری میں اس حکومت کا بھی اختتام ہو گیا۔